اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اسرائیل کی طرف، اور یہ بات ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ہمیشہ امن معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور اب بھی یہی ہوا ہے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو اسرائیل کی جو قابض فورس ہے، جو قابض فوج ہے IDF، اس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں طیارے سے ایک گاڑی پر حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل تھیں۔ اب یہ جو اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی جو گاڑی تھی، اس میں سوار افراد جو ہے وہ غزہ شہر کے علاقے الزیتون لوٹ رہے تھے، اور حماس نے یہ جو جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے جو جارحیت ہو رہی ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور حماس نے حملے کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب اسی حوالے سے امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ابراہم اکارڈز جو ہیں اس میں توسیع کی توقع رکھتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ بڑا اہم بیان ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور بیسکلی ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے تحت اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ بیسکلی ٹرمپ کا یہ فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ممالک بھی شامل ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب سعودی عرب شامل ہو جائے گا تو باقی سب ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب کسی ملک کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اشارے ملنے کا جب ان سے سوال کیا گیا، تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ روز بھی ان ممالک سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے جنہوں نے اس معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اب انہوں نے ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی نام تو نہیں لیا، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں گے۔ اب جو ابراہم اکارڈز ہے وہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے سن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جب پہلا دور صدارت تھا، اس کے دوران ابراہم اکارڈز پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد پھر مراکش بھی اس میں شامل ہوا تھا، اور سوڈان بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اب کون سے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی طرف۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا جو لقب ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بڑی سنگین ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے تھے۔ وہ الزامات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جو ڈیوک آف یارک کا لقب ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اعزازات اور تمام القابات کا استعمال وہ ختم کر رہے ہیں۔ اور برطانوی شہزادے جو ہیں پرنس اینڈریو، ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ اب بھی پرنس کے طور پر جانے جائیں گے، لیکن وہ آئندہ اپنے شاہی خطابات استعمال نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو والدہ ہیں جو تھیں آجانی ملکہ الزبتھ دوئم، ان کی جانب سے دیا گیا لقب ڈیوک آف یارک یہ بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ اور برطانوی میڈیا کے مطابق جو پرنس اینڈریو کی سابقہ اہلیہ ہیں سارہ فرگوسن، وہ بھی اب شاہی القابات کا استعمال نہیں کریں گی، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں شہزادی پیٹرس اور شہزادی یوجینی، یہ بدستور شہزادی کے جو القابات ہیں وہ برقرار رکھیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جی ان کے اوپر الزام کیا لگا ہے۔ اب جیفری ایپسٹین کیس جو ہے امریکہ کا بڑا مشہور ہے، جنسی جرائم کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے اس کے اندر نام آ رہے تھے کہ ان سب کا جیفری ایپسٹین سے تعلق تھا۔ تو یہاں پر بھی شہزادہ اینڈریو جو ہیں ان پر جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین سے تعلقات پر ایک طویل عرصے سے تنقید جاری تھی، تاہم شہزادہ اینڈریو جو ہیں انہوں نے ان الزامات کی ایک بار پھر سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانیہ کے ہی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور برطانیہ کی طرف سے اب ایک بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ جو بھی لوگ برطانیہ میں مائیگریشن کے خواہش مند ہیں، جو لوگ وہاں پر جا کر رہنا چاہتے ہیں، ان کو اے لیول سٹینڈرڈ انگلش جو ہے اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ اگر یو کے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اے لیول سٹینڈرڈ انگلش جو ہے اس کی ضرورت ہوگی،
اور جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی مائیگرنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ سیٹلمنٹ جو ہیں وہ جب یو کے میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی انگریزی جو ہے وہ اس لیول پر لے کر آنا ہوگی۔ عرفان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں لندن سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ذرا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو لیبر حکومت کی جانب سے مہاجرین کے لیے جو نیا قانون لے کر آئے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، یہاں پہ جو حکومت ہے وہ امیگریشن کنٹرول کرنے کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے، اور کافی وہ پریشر میں بھی ہے۔ یہاں پہ جو رائٹ ونگ کی تنظیمات ہیں، جماعتیں ہیں، وہ اس حوالے سے کافی ان کا گراف جو ہے وہ ہائی جا رہا ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور اسی پریشر میں آج کل ہمیں جو لیبر کی حکومت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 دن قبل جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرپوزل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بتائی ہیں، جس میں انہوں نے امیگرینٹس کے حوالے سے جو سختیوں کا سلسلہ ہے جو انہوں نے لیبر کانفرنس میں اعلانات کیے تھے، اس کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سیٹلمنٹ کے روٹ پہ آئیں گے، یہاں پہ کام کے سلسلے میں یعنی کہ ورک پرمٹ پہ جو آئیں گے لوگ، ان کے لیے جو ہے وہ انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ سخت کر دیا ہے۔ وہ اے لیول کا ہوگا، یعنی کہ ان میں تینوں جو چیزیں ہیں، ریڈنگ، لسننگ اور سپیکنگ، ان میں آپ کو اے لیول انگلش جو ہے ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اور پاس کرنے کے لیے وہ جو ایمبیسیز مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان کے انڈر جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان سے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم چیز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہوں نے کی کہ اسٹوڈنٹس کا جو پہلے گریجویشن کے بعد ان کو یا ماسٹر پروگرام کے بعد 2 سال کا ان کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دیا جاتا تھا، جس میں وہ یہاں پہ فل ٹائم کام بھی کر سکتے تھے اور اپنے لیے مواقع بھی ڈھونڈ سکتے تھے۔ اگر ان کو کوئی کمپنی ہائر کرنا چاہتی ہے یا اس طرح کی کوئی اپرچونٹیز مل رہی ہے تو وہ اس کو کر سکتے تھے۔ اس کا دورانیہ جو ہے 24 منتھ سے کم کر کے 18 منتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے، اور بھی امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے 2-3 اعلانات کیے۔ مزید ٹیکسز جو ہیں وہ جو بھی آئیں گے یہاں پہ ورک پرمٹ پہ، ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ مزید ٹیکس جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نئے قوانین ہیں ان کا اطلاق کب سے ہوگا اور اس میں کیا کوئی تبدیلی کی گنجائش بھی ہے؟ دیکھیں، اطلاق جو ہے وہ جو اعلانات کیے ہیں ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں، ان میں جو 1-2 چیزیں ہیں ان کا اطلاق تو 1 جنوری یعنی کہ 2026 کی جنوری سے کچھ چیزیں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں، جس میں جو پوسٹ اسٹڈی ویزا کا دورانیہ کم کیا گیا ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا جنوری 2026 کے بعد آنے والوں کے اوپر، اور انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔